الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں اس سے پہلے قریباً 100 سے زائد جو ویڈیوز ہیں جن میں حدیث کی تخریج کے حوالے سے جو عام واقعات وغیرہ اس طرح کے پیش آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور تھے، اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا. آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو بارہا مرتبہ پرسنلی پوچھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو حضرات میرے بھائی وہ حدیث کی تخریج کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے، جی ہم حدیث کی تخریج کے لیے کون سا سافٹ ویئر استعمال کریں اور اس کا کیا طریقہ ہے. پھر دوسری طرف وہ حضرات بھی آتے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ حدیث کی تخریج اور تحقیق وغیرہ کے لیے سافٹ ویئر پہ اعتماد بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، بہت زیادہ غلط ہے ان کا استعمال. اور کچھ حضرات جو ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ صرف سافٹ ویئر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو سافٹ ویئر میں آیا وہاں سے کاپی پیسٹ کیا اور سائل کو اس کا جواب دے دیا. عام طور پہ یہ چیز، اب یہ دونوں رائے ہیں. ایک حضرات وہ ہیں کہ جو بالکل سافٹ ویئر کو استعمال کرنا ہی غلط سمجھتے ہیں، ان کو ہاتھ لگانا بھی شجر ممنوع سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ حضرات ہیں کہ جو صرف سافٹ ویئر پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، سافٹ ویئر میں جو کچھ آیا سرچ انجن میں اسے کاپی کیا، کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے جواب دے دیا. تو آج کی مختصر سی اس گفتگو میں میں کوشش کروں گا زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہ کروں، تاکہ عام آدمی بھی اگر دیکھے تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی فائدہ ہو جائے. ورنہ یہ عام طور پہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ میرے ان بھائیوں کے لیے کہ جو علماء ہیں اور وہ اس فیلڈ میں مطلب شعبہ حدیث کی تخریج اور تحقیق کی فیلڈ میں آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے وہ سوال پوچھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے. بہرحال سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے سافٹ ویئر کی حیثیت صرف بطور معاون اور مددگار کے ہے، ٹھیک ہے. اگر تو سافٹ ویئر کو خواہ درر السنی ہے یا شاملہ ہے کوئی بھی ہے، آپ اس کو بطور معاون اور مددگار کے استعمال کرتے ہیں، جو حدیث کی تحقیق و تخریج کا ایک الگ میتھڈ اور طریقہ ہے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں جلد از جلد حدیث کی تخریج کے حوالے سے معلوم ہو جائے کہ صحاح کی ہے یا صحاح کے علاوہ دیگر میں ہے یا اس کا حکم کیا ہے. اس حوالے سے اگر صرف بطور معاون استعمال کرتے ہیں پھر تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب کہ آپ جو حدیث کو پرکھنے کے دیگر طریقے ہیں ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے کو بھی حدیث کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو بطور معاون استعمال کرتے ہیں تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آ جا کے بات وہاں پہ خراب ہوتی ہے یا وہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نام لیے بغیر ہی عرض کرتا ہوں. ایک ساتھی ہیں اسی طریقے سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اسی طرح ایک حدیث کے اوپر حکم لگایا، اور حکم بھی لگایا ضعیف کا اور شدید درجے کی ضعیف کا، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ کی طرف منسوب کیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور جس وقت دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کی بات درست ہے، مگر اس حدیث کی ایک سند کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ الگ ٹیکنیکل گفتگو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے یوٹیوب چینل کے اندر کچھ تھوڑی بہت ویڈیو اس حوالے سے بنائیں، جیسے کہ بعض حضرات کا اس بارے میں خیال ہے کہ جی ہونی چاہیے اس بارے میں بھی، تو ہم کچھ بنائیں گے. لیکن یہاں پہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سافٹ ویئر میں آپ جو لفظ لکھیں گے اس نے بھی یہی نہیں وہی سرچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے جو آراء محدثین کی اس کے اندر سیو کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے گا. جیسے کہ ہم میں سے شخص جانتا ہے کہ سافٹ ویئر کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے آئے گا، اگر وہ اس میں سیو نہیں کیا گیا تو آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اب ہوتا اس طرح ہے کہ سافٹ ویئر جو استعمال کرنے والے حضرات ہیں وہ جس وقت کسی حدیث کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس کا حکم محدثین وغیرہ نے جو کچھ اس کے بارے میں ذکر کیا وہ آ جاتا ہے. لیکن ہوتا اس طرح کہ بعض دفعہ ایک روایت کی 4 5 6 7 اس سے زیادہ سندیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے.
آپ نے جس وقت کسی حدیث کی تحقیق کی، آپ نے کوئی الفاظ ڈالے، ٹھیک ہے، عربی کے لحاظ سے، تو وہ سرچ ہو کے آپ کے سامنے آ گیا کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک ہی سند آپ کے پاس آئی، حالانکہ اس روایت کی اس کے علاوہ دیگر اسناد بھی موجود ہیں، اور جو حضرات یہ کام کرتے ہیں حدیث کی تحقیق و تخریج کا، بلکہ طالب علم بھی ہیں اس شعبے کے، وہ بھی میری بات کو ضرور مانیں گے اس حوالے سے کہ کسی حدیث کی صرف ایک ہی سند کو دیکھ کے اس پوری روایت کے اوپر حکم لگا دینا جی یہ روایت درست ہی نہیں ہے، یہ انتہائی زیادہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کے شعبے کے ساتھ جو وہ بستے ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ حدیث کے کچھ الفاظ سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد جو آپ کو حکم ملا ایک سند کا، آپ وہی اٹھا کے پوری روایت پہ حکم لگا دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اب آپ نے جس وقت کسی سافٹ ویئر کے اندر کچھ الفاظ ڈالے سرچ کے لیے، آپ کے سامنے مثال کے طور پہ اس کی ایک دو سندیں آ گئی جی یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس سافٹ ویئر میں ممکن ہے کہ دیگر اسناد جو ہیں وہ نہ اس میں سے ہوں یا ہوں لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہ ہوں، دیگر الفاظ کے ساتھ ہوں، اور آپ نے جو الفاظ ڈالیں یہ ظاہر اس نے اسی کی لحاظ سے آپ کو سرچ کر کے دینا ہے۔ اب یہ آپ نے کچھ سندوں کو لے کے اس پہ حکم لگا دیا جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دیگر جو اس کی اسناد یا طرق تھی اس کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ تو آپ نے تو سافٹ ویئر کو سرچ کیا ہوا ہے اور سافٹ ویئر میں وہ اسناد موجود ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ، یا وہ روایت تو موجود ہے، سندیں تو دیگر اس کی موجود ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جن الفاظ کے ساتھ آپ سرچ کریں۔ جو یہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، بارہا مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر صرف آپ سافٹ ویئر پہ اکیلے اعتماد کر کے بیٹھ کے جو الگ میتھڈ ہے حدیث کی تحقیق و تخریج کا اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا تو آپ بہت بڑی خطا کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بطور معاون اور مددگار آپ استعمال کریں، مثال کے طور پہ آپ کی ذہن میں عربی الفاظ ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کون سے، آپ اس میں سرچ کر کے دیکھ لیں، بعض وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہاں پہ ہیں، تو اتنا وہ آپ کو معاون ہو جائے گا، بعض سنوں کے لحاظ سے بھی آپ کی مددگار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل اگر آپ مثال کے طور پہ حدیث کی کوئی تحقیق کر رہے ہیں، کوئی تخریج کر رہے ہیں، یا کسی حدیث کے اوپر آپ تحقیقی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس حوالے سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر صرف آپ سافٹ ویئر پہ اعتماد کر کے کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ آپ مار کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ سافٹ ویئر کو بطور معاون استعمال کریں، بالکل اسی پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، ایک چیز یہاں پہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر صرف سافٹ ویئر پہ بھروسہ کریں گے تو سافٹ ویئر کے اندر مثال کے طور پہ کسی محدث نے لا یصح کسی حدیث کے بارے میں حکم لگایا، ٹھیک ہے۔ اب لا یصح کا کیا مطلب ہوگا؟ اب ظاہر ہے اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس محدث جو ہیں جنہوں نے لا یصح کا حکم لگایا ہے ان کی عادت جو حدیث میں حکم لگانے کے والے سے ہر محدث کی الگ ہوتی ہے، جو طالب علم حدیث کے وہ جانتے ہیں، آپ کو ان کی عادت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ لا یصح سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ آیا لا یصح سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، یا لا یصح سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں ملی لیکن دیگر الفاظ یا دیگر سندوں میں یہ روایت موجود ہے، یا لا یصح سے ان کی کچھ اور مراد ہوتی ہے۔ تو وہ پہچانے بغیر صرف آپ سافٹ ویئر کا استعمال کر کے کسی حدیث پہ موضوع ہونے کا حکم لگا دیں اس بنا پہ کہ یہاں تو دیکھیں نہیں لا یصح آیا ہے لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آپ خطا کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مسائل ہیں جو سافٹ ویئر میں سرچ کرنے کی صورت میں اگر صرف آپ اسی پہ بھروسہ کریں، بار بار میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر بطور معاون استعمال کرتے ہیں، میں خود استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بتائیں گے بھی، نیکسٹ آگے جو ہم ویڈیو اس پہ حوالے سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہم باقاعدہ طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم بطور معاون اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کے اوپر آگے چل کے ہم کچھ ویڈیو بنائیں تاکہ ہمارے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ان کو مشکل آ رہی ہے یا وہ چاہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ طریقہ بتائیں جو کہ قابل اعتماد بھی ہو، تو ہم کس طریقے سے کریں، تو ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس حوالے سے بتائیں گے۔ ہماری آج کی گفتگو کا بس مقصد اتنا ہی ہے کہ سافٹ ویئر کو بلیم نہ کریں کہ یہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہوتے یا یہ ہے اس میں یہ غلطی ہیں، اس کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے دیگر طریقے بھی استعمال کریں، حدیث کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے جو دیگر ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ یہ سافٹ ویئر جو بنانے والے ہیں یہ کس طریقے سے حدیث کی تحقیق کو، محدثین کے الفاظ کو آگے نقل کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں بطور معاون کے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اس میں آپ بہت زیادہ خطا کھائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ دن یہ ہفتے کے اندر کی بات ہے، ایک صاحب علم تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ایک حدیث پہ حکم لگایا، جی یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں جی یہ حدیث درست نہیں ہے۔ ان کی بات تو درست تھی کہ واقعتاً اس صحابی کی جو سند تھی جن سے انہوں نے روایت کی وہ تو واقعتاً ٹھیک نہیں تھی، لیکن جس وقت ہم نے اس کی دیگر طرق دیکھے تو وہ روایت تو بالکل درست تھی، کیونکہ وہ دیگر صحابہ کرام سے منقول تھی۔ تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ سافٹ ویئر سے کسی جگہ سے صرف ایک ہی سند کو دیکھیں اور دیکھ کے اس پہ حکم لگا دیں جی یہ صحیح نہیں حدیث، اور دیگر اسناد کو آپ دیکھنے کا جناب تکلیف ہی نہ کریں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی جو کہ آج کل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ باقی اس حوالے سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا شروع میں، ہم مزید ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اپنے چینل پہ، وہ وقت ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس میں ہم شارٹ کورس کہہ لیں، یا جو حضرات اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے معاون کے طور پہ، یا جو بھی ہم نے جس طریقے سے ہم نے کام کیا یا کر رہے ہیں، تو کہہ لیں کہ اپنی تجربات تو میں نہیں کہہ سکتا، طالب علم ہوں، اپنا کچھ نہ کچھ وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تاکہ جو حضرات آئیں وہ اس شعبے میں آگے آ سکتے ہیں۔ والسلام وصلی اللہ علی النبی الامی۔